ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے چوتھے سبق کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم آخری آیات سورہ فاتحہ کی سیکھیں گے، کچھ گرامر بھی، اور 6 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 3128 بار آئے ہیں۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے۔ اہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دے۔ ویری گڈ۔ نہ ہمیں، اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، یہ دونوں جڑ کر بنے گا اہدنا، ہدایت دے ہمیں۔ ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہدایہ اور ہدا عربی میں ہے۔ ہدایت دے یعنی راستہ دکھا اور راستہ چلا، دونوں بھی شامل ہیں اس میں، اور دکھانے اور چلانے میں بڑا فرق ہے۔ یعنی دکھا دینا اور چلا دینا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پوری گائیڈ کرنا، پورا، یہ بڑی چیز ہے اس میں۔ اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں قرآن ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہادی ہے۔ بائی دا وے، صراط کا مطلب کیا ہے؟ پاتھ، راستہ۔ اس کا مطلب روڈ نہیں ہے، اس کا مطلب راستہ ہے، یعنی جس پر انسان چلتا ہے، جس طریقے پر چلتا ہے اس کو کہیں گے صراط۔ صراط یعنی راستہ۔ المستقیم یعنی سیدھا، المستقیم یعنی سیدھا، المستقیم یعنی سیدھا۔ خط مستقیم اردو کا لفظ ہے، یعنی سیدھی لائن، اور استقامت کہتے ہیں ادھر ادھر نہیں مڑنا، سیدھا چلنا۔ تو مستقیم یعنی سیدھا۔ اور جو آیا ہے الصراط المستقیم یا الصراط المستقیم، یہ جو سامنے آتا ہے وہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، جیسے انگلش میں ہم دی کہتے ہیں، یا وہ خاص راستہ، اوکے، وہ خاص راستہ جو مراد ہے۔ بیت یعنی گھر، البیت یعنی دا ہاؤس، یعنی وہ خاص گھر جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ الصراط المستقیم، وہ خاص سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ ہمارے ذہنوں میں ہدایت کے معاملے میں بڑا کنفیوژن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا ہے، یہی مطلب ہے ہمارے ذہن میں، اگرچہ کہ وہ پارشیلی صحیح ہے، بہت حد تک صحیح ہے، لیکن مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہو جانا ہدایت پر ہونا یہ پورا مفہوم نہیں ہے۔ اگر یہی مفہوم ہوتا، اگر صرف اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان ہونا یعنی ہدایت پر آنا یا ہدایت پر ہونا، تو اس صورت میں تو یہ دعا ایک غیر مسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ بھئی ہم آلریڈی مسلمان ہیں، اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو میں کیوں آپ سے پھر سے کھانا مانگوں؟ اگر میں سیراب ہوں پانی سے تو میں آپ سے پھر کیوں پانی مانگوں؟ تو اگر میں مسلمان ہوں، میں ہدایت پر ہوں، اگر یہی معنی ہے تو پھر میں کیوں ہدایت کی دعا مانگوں؟ آلریڈی مسلمان ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ دراصل مسلمان ہونا ہدایت کی دنیا میں پہلا قدم ہے۔ مسلمان ہونا ہدایت کی دنیا میں پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد یعنی سٹیپ بائی ساری زندگی مسلمان رہنا ہے، اور اس ہدایت میں ترقی ہوتی جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں زیادتی کرتا ہے، ان کو اور بڑھاتا ہے۔ جتنا انسان ہدایت میں زیادہ ہوگا، قدم قدم پر ہدایت چاہیے۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ اللہ مجھے اس وقت نماز پڑھتے ہوئے مجھے صحیح ہدایت چاہیے، صحیح پڑھنے کا طریقہ چاہیے۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلوں گا، باہر جاؤں گا، گھر جاؤں گا یا بازار جاؤں گا یا آفس جاؤں گا، اس میں قدم قدم پر ہدایت چاہیے۔ دوستوں سے ملوں گا یا معاملات ڈیل کروں، قدم قدم پر ہدایت چاہیے۔ یہ ہدایت بہت ہی اہم چیز ہے، اور سورہ فاتحہ میں سب سے سینٹرل دعا، بیچ کی سب سے اہم دعا وہی دعا ہے، وہ ہدایت کی دعا ہے۔ اور یہ ہدایت اتنی اہم ہے کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کے پاس نہیں دیا، صرف اپنے پاس دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ ہدایت کی دعا بہت ہی قیمتی دعا ہے، بہت قیمتی دعا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کے لیے کہا، ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا، اور اس سورہ فاتحہ میں جو سینٹرل دعا ہے وہ ہدایت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پورے
انہیں تصور اور احساس اور ذمہ داری کے ساتھ یہ دعا کیجیے. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. ترجمہ کیجیے. اہدنا ہمیں ہدایت دے. اہدنا ہمیں ہدایت دے. الصراط راستے کی. الصراط راستے کی. المستقیم سیدھے. المستقیم سیدھے. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. یعنی جب رواں ترجمہ کریں گے ہم تو ہم کہیں گے ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, یا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر ویڈیو میں بہت کم پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اپنے آپس میں کلاس کریں گے تو اس کی بار بار پریکٹس کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط یعنی راستہ. ابھی ہم نے سیکھا صراط المستقیم, راستہ سیدھا. تو صراط پھر سے آ رہا ہے اسی صورت میں. صراط یعنی راستہ. الذین ان لوگوں کا, یا وہ لوگ جو. قرآن کریم میں الذین 1080 بار آیا ہے. یاد رکھیے قرآن کریم میں الذین 1080 بار آیا ہے. کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. الذین یعنی ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. انعمتا. انعمتا یعنی انعام کیا تو نے. انعمتا انعام کیا تو نے, یا تو نے انعام کیا. انعام اور نعمت اسی سے نکلا ہے. انعمتا تو نے انعام کیا. علیہم یہ دو الفاظ سے جوڑ کر بنا ہے. علی یعنی پر, ہم یعنی ان. علیہم ان پر. علیہم ان پر. علی اور ہم ملا دیں گے علیہم ہو جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انبیاء پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا. ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انعام کا بنی اسرائیل پر کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سارے جہانوں پر تم کو فضیلت دی. بہرحال تو انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین اس کو لیتے ہیں فی الوقت. انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی کہ عمل کیا. دل کا عمل بھی اور دوسرے عمل بھی. دل کا عمل کیا ہے؟ جیسے ایمان ہے, ایمان دل کا عمل ہے. اخلاص ہے, توکل ہے, محبت ہے, یہ انابت ہے, یہ ساری چیزیں دل کے اعمال ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر اعمال آتے ہیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, دعوت, نصیحت, جہاد. یہ سارے اعمال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. انبیاء کا طریقہ, انبیاء میں سے ہم اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں گے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا اور سب سے زیادہ کیا. سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کیا. کیا آپ صرف عمل کر کے رک گئے اپنی زندگی میں؟ نہیں, آپ نے ساری زندگی دعوت دی. دعوت دی. یہ انبیاء کا راستہ ہے. اور اگر میں روزانہ دعا کر رہا ہوں تو مجھے بار بار جب دعا کر رہا ہوں تو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے کیا میں دعوت کا کام کر رہا ہوں, اصلاح کا کام کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے نہ صرف دعوت دی بلکہ جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا تزکیہ کیا. یزکیہم قرآن نے کہا, ان کا تزکیہ کیا, ان کی تربیت کی, ان کو جوڑا, ان کی تربیت کی. تو کیا میں اس تربیت کا اہتمام کرتا ہوں لینے کا اور دینے کا؟ اگر میں نہیں کرتا تو پھر میں اس راستے پر کہاں چل رہا ہوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امپلیمنٹ بھی کیا, تنفیذ بھی کی. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کہتے ہیں, شہادت حق کہہ سکتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر, جو بھی ہے. یہ سارے کام جو ہیں یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اگر میں دن میں 25 بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا, مثلا انبیاء کا طریقہ, تو کیا میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہوں؟ سوچتے ہوئے چلیے پریکٹس کیجئے. ترجمہ صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمتا انعام کیا تو نے, علیہم ان پر. پھر سے صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمتا انعام کیا تو نے, علیہم ان پر. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر, یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, غیری کا مطلب ہے نہ, نہیں یا اس کے علاوہ. ہم کہتے ہیں غیر لوگ ہیں یعنی علاوہ لوگ ہیں, ہم میں سے نہیں ہیں, تو غیر مطلب نہیں یا اس کے علاوہ. غیر. مغضوب کیسے یاد رکھیں گے؟ مغضوب جس پر غضب کیا گیا. آپ تو جانتے ہیں مظلوم,
مظلوم اردو میں ہے مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا، تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ علیہم پھر سے آ رہا ہے، علیہم دو ٹکڑوں سے ہے، علی یعنی پر، ہم یعنی ان یا وہ، علیہم ان پر، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انعام کا ذکر کیا، اور یہ ادب سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انعام کا جب ذکر کیا تو نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، انعمتا تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم پیسو وائس ہے، جن پر غضب کیا گیا۔ کس کا غضب ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہی کا غضب ہوا۔ کیوں غضب ہوا؟ کس پر غضب ہوتا ہے؟ ان پر جو جانتے ہیں مگر نہیں کرتے، استغفر اللہ، جو جانتے ہیں مگر نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ گویا بالفاظ دیگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم جانیں اور اس کے باوجود نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم بڑا مانتے ہیں، جن کو لیڈر مانتے ہیں، جن کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، جن کی تعظیم توقیر کرتے ہیں، کیا وہ المغضوب علیہم میں تو نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے جس کو بھی المغضوب علیہم میں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے راستے پر چل پڑیں۔ ولا الضالین، وا کا مطلب کیا ہے؟ اور، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، ولا یعنی اور نہ، الضالین ضال کہتے ہیں گمراہ ہونے والا، بھٹکنے والا، راستہ کھو دینے والا، ضال گمراہ ہونے والا، اردو میں ہے ضلالت، اور ضال کی جمع ضالون یا ضالین، ضال کی جمع ضالون یا ضالین یعنی گمراہ ہونے والے، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ تو کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جو جانتے ہی نہیں۔ مغضوب وہ ہیں جو جاننے کے باوجود نہیں کرتے، اور ضالین کون ہیں؟ جن کو معلوم ہی نہیں راستہ، معلوم ہونے کے باوجود نہیں کرنا، یہ بہت بھیانک جرم ہے، اس لیے پہلے ہم نے اس سے پناہ مانگی غیر المغضوب علیہم۔ اور دوسرا لیول کا جرم یہ ہے کہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھروں میں رہے اور ہم بھٹکتے رہیں، ذلیل ہوتے رہیں۔ کیوں؟ کہ ہم جانتے نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم کھولتے نہیں اس کو، کوشش نہیں کرتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ یہ جب دعا کی ہم نے تو اس کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ہو، پلان بھی ہو اور تبلیغ بھی ہو، جیسا کہ ہم آگے اسباق میں دیکھیں گے۔ صرف دعا کرنے سے ہی کام نہیں چلے گا۔ اگر ایک بچہ جو ہے صبح شام صرف دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کر کامیاب کر کامیاب کر، لیکن نہ اسکول جاتا ہے نہ کتاب کھولتا ہے، تو آپ ایسی دعا سے تو ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فالو اپ بھی ہونا چاہیے۔ چلیے پریکٹس کیجئے۔ غیری نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ پھر سے غیری نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ پورا ترجمہ کیجئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اسی پر ہم انشاءاللہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔